السلام علیکم 5 کلاس۔ آج اسلامیات کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پہلے ہم نے ایک ہی لیکچر اس کا ہوا ہے ہمارا اور ایک ہی پیراگراف کی ریڈنگ کی ہے ہم نے، جو آج میں نے آپ لوگوں سے سننی ہے وائس نوٹ پہ سب لوگوں سے۔ لیکچر کے بعد مجھے لازمی طور پر رسپانس آنا چاہیے ہر بچے کا ان باکس میں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسلامیات کا، اللہ از دا سسٹینر آف دا ورلڈز، اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرسٹ پیراگراف اس کا ہم نے پڑھ لیا۔ سیکنڈ ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے۔ اللہ رکھتا ہے فل نالج، مکمل علم آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہی الون، وہ اکیلا، ہیز رکھتا ہے فل نالج، مکمل علم آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا۔ ہی نوز، وہ جانتا ہے، آل تمام، دیٹ جو، از ہے، آن لینڈ زمین پر، اینڈ سی اور جو سمندر کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہر چیز جانتے ہیں جو خشکی کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، جو نظر آ رہی ہے، جو ہمیں سمندروں کی تہہ تک نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ نوٹ اے لیف، ایک پتا بھی نہیں، فالز گرتا، فرام اے ٹری، ایک درخت سے، بٹ لیکن، ہی نوز اٹ، وہ اسے جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ نوز، اللہ جانتا ہے، آل تمام، دیٹ جو، وی ہائڈ، ہم چھپاتے ہیں، ہائڈ مطلب چھپانا، ہر وہ چیز جو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نوز، اللہ جانتا ہے، آل تمام، دیٹ جو، وی برنگ، جو ہم لاتے ہیں، انٹو اوپن، سامنے، کھلے میں، جو ہم سامنے لے کر آتے ہیں، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو ہم چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اٹ از، یہ ہے، الائک، ایک جیسا ہی، فور، کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ ویدر، خواہ، وی ہائڈ، ہم چھپاتے ہیں، چاہے ہم چھپائیں، آر تھاٹس، ہماری سوچ کو، اور یا اسپیک، بول دیں، دیم آؤٹ، انہیں بول دیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے خیالات کو چھپائیں، دل میں جو چیز ہم سوچتے ہیں ہم چاہے اس کو چھپائیں چاہے بول دیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا پھر بھی علم ہے، ٹھیک ہے۔ وی اسپیک دیم آؤٹ، وی واک، ہم چلتے ہیں، ان دا کور آف دا نائٹ، رات کے اندھیرے میں۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں وہ۔ اور ان دا کلیئر ڈے لائٹ، یا ہم واضح سورج کی روشنی میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایوری تھنگ، ہر چیز، ان از ہے، ان ہز، اس کی سائٹ، نظر میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے اندر درخت کے ایک ایک پتے کے گرنے سے لے کر ہمارے دل کے خیالات تک سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں دا اسٹوری آف دا ٹو مین، دو آدمیوں کی کہانی آج ہم نے پڑھنی ہے اس چیپٹر کے اندر کہ کیا ہوا۔ دا ہولی قرآن، مقدس قرآن، مینشنز، بتاتا ہے، دا اسٹوری، کہانی، آف ٹو مین، دو آدمیوں کی۔ یہ کہانی قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے، کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہیز بلیسڈ، اللہ نے نعمتیں نوازی تھیں، ون، ایک، آف دیم، نو، مینشنز اے اسٹوری آف ٹو مین، ہاں اللہ قرآن پاک دو آدمیوں کی واقعہ بیان کر فرماتا ہے، جس کے اندر کیا تھا کہ ایک آدمی جو ان دونوں میں سے تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، آف دیم، ان میں سے، ود ٹو گارڈنس، دو باغات سے، اس کے پاس دو بہت بڑے اور خوبصورت باغات تھے، ڈیٹ پامس، اس میں کھجوروں کے درخت تھے، سراؤنڈڈ دیم، اور انہیں سراؤنڈ کیا ہوا تھا، ان کے ارد گرد کیا موجود تھا، جو باغات تھے وہ سارے کے سارے کھجور کے درختوں سے گھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیئر، اور وہاں پر، واز، تھا، اے فیلڈ آف گرینز، ایک اناج کا جو ہے فیلڈ تھا، ایک پورا میدان تھا، ٹھیک ہے۔ باغات کے اندر اناج طرح طرح کے اگے ہوئے تھے، اور درختوں کے، اور وہ باغات جو تھے ان کے گرد کیا موجود تھا، کھجوروں کے درخت موجود تھے۔ اللہ ہیڈ کازڈ، اللہ نے وہاں پر بنائی تھی، اے اسٹریم، ایک نہر، ٹو فلو، جو بہتی تھی، ان دا مڈسٹ، درمیان میں، آف ایچ آف دیم، ان دونوں کے، ان دونوں باغات کے درمیان میں ایک نہر بہتی تھی۔ تو یہ ایک آئیڈیل سی سچویشن آ رہی ہے کہ دو اتنے بڑے خوبصورت باغات، پھر ان کے گرد کھجوروں کے درخت، کیونکہ کھجوریں تو ہیں جو وہ بہت مطلب کہ ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی ہیں، بہت مفید غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آپ کو
پرائسز بھی اتنی ملتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی اس دور کا وہ ایک خاصا امیر شخص تھا. دا 2 گارڈنز، 2 باغات ییلڈڈ پیدا کرتے تھے پلینٹی آف فروٹس، بہت زیادہ مقدار میں پھل دیتے تھے. اس کے دونوں باغات میں سے بہت زیادہ جو ہے پھلوں کی پیداوار آتی تھی. دس میڈ، اس نے بنا دیا دا مین، آدمی کو، پراؤڈ، مغرور. اس سے کیا ہوا؟ آدمی مغرور ہو گیا. اس نے کہا میں اتنا امیر ہوں، میں تو کچھ بھی خرید سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ہی سیڈ، اس نے کہا، ٹو دا پور فرینڈ، اپنے غریب دوست سے، ون ڈے، ایک دن، آئی ہیو، میرے پاس ہے، مور ویلتھ، زیادہ دولت، دین یو، تم سے. اس نے اپنے غریب دوست سے کہا کہ میرے پاس تم سے زیادہ دولت ہے. آئی ایم اسٹرانگر، میں زیادہ مضبوط ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، دین یو، تم سے، ان ایوری رسپیکٹ، ہر لحاظ سے. اس نے کہا کہ میں تم سے ہر لحاظ سے زیادہ تم سے جو ہے پاورفل ہوں، طاقتور ہوں. دا پور مین، غریب آدمی نے، آنسرڈ، جواب دیا، یو وش، کیا تمہاری خواہش ہے، ٹو رائز، کھڑے ہو جاؤ، اگینسٹ، کے خلاف، اللہ، اللہ کے، کیا تم اللہ کے خلاف ہونا چاہتے، کھڑے ہونا چاہتے ہو. ہو ہیز کریٹڈ، جس نے پیدا کیا ہے، یو، تمہیں، فرام ڈسٹ، مٹی سے. کیا تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یعنی اس سے طاقتور تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہارے باغات پیدا کیے ہیں، تو پھر غرور کس چیز کا. اٹ مے بی، یہ ہو سکتا ہے، دیٹ، کہ مائی سسٹینر، کہ میرا جو پالنے والا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ ہیں، ول گیو می، مجھے دیں گے، سم تھنگ، کوئی چیز، ول گیو می سم تھنگ، کوئی چیز، بیٹر، بہتر، دین یور گارڈنز، جو تمہارے باغات سے بہتر ہو. یعنی اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اگلے جہان میں مجھے، یا اسی جہان میں یا اگلے جہان میں مجھے کچھ ایسا دے جو تمہارے باغات سے بھی بہتر ہو. اینڈ پرہیپس، اور شاید، ہی ول ڈسٹروئے، وہ تباہ کر دے گا، وٹ یو آر، وٹ، جو، یو، تم، آر، ہو، پراؤڈ، ٹو پوزیس، رکھنے پر مغرور ہو. کہ انہوں نے، دوسرے غریب آدمی نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے تم سے کوئی بہتر چیز دے دے، یا جو جس چیز پر تم غرور کر رہے ہو وہ تم سے چھین لے، اسے تباہ کر دے. اٹ ہیڈ لٹل افیکٹ، اس کا چھوٹا سا اثر پڑا، لٹل افیکٹ، ایک چھوٹا سا اثر، آن دا پراؤڈ مین، مغرور آدمی پر، ٹھیک ہے. دا نیکسٹ ڈے، نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح، دا مین، آدمی، وینٹ ٹو دا گارڈن، اپنے باغ میں گیا. ہی ٹک ہز فرینڈ، ہی ٹک، وہ لے گیا، ہز فرینڈ، اپنے دوست کو، آلسو، بھی، ود ہم، اپنے ساتھ، وہ اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا اپنے باغ میں. ہی وانٹیڈ، وہ چاہتا تھا، ٹو شو، دکھانا، ہم، اسے، ہاؤ پاورفل، کہ کتنا طاقتور ہے، اینڈ ویلدی، اور دولت مند ہے، ہی ہیڈ بین، وہ رہا ہے. وہ اپنے دوست کو نا، اسے اپنے غریب دوست کی باتوں سے جو ہے وہ بہت غصہ آیا، اس پر اثر ہوا، تو وہ اگلے دن اپنے دوست کو لے کر اپنے باغ میں گیا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میرے کتنے بڑے باغات ہیں، اتنی اس کے گرد کھجوروں کے درخت ہیں، درمیان میں نہر بہہ رہی ہے، ایسے کیسے یہ ایک دن کے اندر یا تھوڑے دنوں کے اندر ہی یہ تباہ ہو سکتے ہیں، مطلب کہ میں تو اپنی پوری زندگی اتنا ہی طاقتور رہوں گا. وہ اپنے دوست کو یہ دکھانا چاہتا تھا. تو کیا ہوا، ہی ہیڈ بین، بٹ لو، یہ لو جو ورڈ ہے نا، یہ اس کے آگے ایکسکلیمیٹری نشان بھی لگا ہوا ہے، یعنی یہ کسی بھی آپ کے غم اور حیرت کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بٹ لو، لیکن کیا، ہی کوڈ ناٹ بلیو، اسے یقین نہ آیا، ہز آئیز، اپنی آنکھوں پر، وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پایا، ان پلیس، جگہ پر، آف ہز گارڈنز، اس کے باغات کی جگہ پر، دیر لے، وہاں پر پڑا تھا، ہیپ، ایک ڈھیر، آف ایشیز، راکھ کا ڈھیر ہو چکے تھے، اس کے اناج کے جو باغات تھے، اس کے جو کھجوروں کے درخت تھے وہ سب جل کر راکھ ہو چکے تھے. کس وجہ سے؟ ہز گارڈنز، اس کے جو باغات تھے، ور اسٹرک، ٹکرا گئے، بائی لائٹننگ، سورج کی روشنی، وہ بجلی کی روشنی جو ہوتی ہے آسمان پر جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے تو وہ جو بجلی، آسمانی بجلی اس کے درختوں پر گری، اس کے باغات پر گری، اور وہاں پر جو ہے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا. دیر واٹر، اس کا جو پانی تھا، وہ جو نہر کا یا اس کی زمین جو سیراب ہو رہی تھی، ہیڈ سنک، نیچے بیٹھ چکا تھا، ڈیپ انٹو دا گراؤنڈ، زمین کے بالکل نیچے. تو وہ زمین میں نیچے گہرا چلا گیا تھا پانی، یعنی زمین بنجر ہو گئی، ٹھیک ہے، زمین سے جو ہے پانی دور چلا گیا. اللہ ہیڈ سینٹ، اللہ نے بھیج دی تھی، ڈاؤن، نیچے، پنشمنٹ، اس کی سزا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی سزا اسے بھیج دی تھی. تو اس سٹوری کا مقصد آپ کو بتانے کا کیا ہے
کہ دنیا میں کوئی جتنا بھی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنا بھی نوازا ہے تو وہ اس سے ایک منٹ میں چھین بھی سکتے ہیں واپس. تو کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے. جس نے دیا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے. اور غرور نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سے کم تر لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں دلانا چاہیے، ان کی کمتری کا، اور اپنی نعمتوں کا احساس دوسروں کو نہیں دلانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے یہاں تک، اور پچھلے پیراگراف کی ریڈنگ آپ سے میں نے سننی ہے، اور اس میں سے میں آپ کو نشان لگا کے کچھ ورڈز سینڈ کروں گی. آپ نے بلکہ اس پیراگراف میں سے جو کوسچنز ہیں نا آپ کے ایکسرسائز والے، وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ نے وہ نوٹ بک پہ لکھ کے مجھے سینڈ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے.